اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین والمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صاحب زمان کے ظہور میں تاجیل کے لیے درود پاک کا ہدیہ تمام ولا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ عصر عاشور کو یہ تحریر تقدیر نے لکھ دی کہ حسین کے دن جیسا دن نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو سکے گا۔ اپنے اپنے مکاتب فکر پہ رہتے ہوئے اگر لوگ والی کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرنے آتے ہیں تو یہ حسین کی ہماگیریت ہے، انسانیت کے دلوں پہ حسین کا اثر ہے۔ نواسہ رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں یہاں سادات عظام کے اہتمام کے تحت۔ تو میں چند کلمات سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اپنی زبانی نہیں، ایک بڑے عالم کی زبانی۔ آپ کو اگر یاد ہو میں محی الدین ابن عربی کے درود کا تذکرہ کیا تھا، تو جو درود وہ امام حسین پہ پڑھا کرتے تھے اس کے چند کلمات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ابن عربی سے میں گزارش کر چکا ہوں پہلے بھی، جو احباب آج تشریف لائے ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو یہ اتنی منازل کیسے ملی، یہ علم، یہ عرفان، یہ تصوف، یہ فلسفہ، یہ بے مثل و بے مثال تحقیقات، یہ سب کچھ عطا ہوا انسان کی عمر میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک ورد ہے، ایک عمل ہے جو میں کرتا ہوں، اور وہ عمل تھا درود۔ درود میں جب وہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پہ درود پڑھا کرتے تھے تو جن لفظوں سے پڑھا کرتے تھے میں وہ چند لفظ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور محی الدین ابن عربی کا انتخاب میں نے اس لیے کیا، یہ امت مسلمہ کی ایک متفق علیہ شخصیت ہے، بالاتفاق شیعہ سنی دونوں مکاتب فکر کے نزدیک یہ محترم بھی ہیں، مکرم بھی ہیں۔ تو جو وہ امام علی مقام کی خدمت میں درود پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی وسلم علی صبت الاصغر لرسولک ومحافظ الاکبر لدینک واجتہد لنصرتک اللہم فرحہ فرح حبیبک وحزنہ حزنہ۔ پالے والے تو درود بھیج اپنے نبی کے چھوٹے بیٹے پر، اور اتنی بڑی بات بڑا بندہ ہی کر سکتا ہے۔ تو درود بھیج اپنے نبی کے چھوٹے بیٹے پر اور اپنے دین کے بڑے محافظ پر۔ یہ حسین باتیں سرکار یہ بڑے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ پالنے والے اس پہ درود بھیج جو تیرے نبی کا چھوٹا بیٹا ہے اور تیرے دین کا بڑا محافظ ہے۔ پالنے والے اس پہ درود بھیج کہ جس کی خوشی ایک جملہ رہ گیا تھا وہ میں ابھی پڑھ دیتا ہوں. صلی وسلم علی حبیب
حبیب ہے۔ پالنے والے اس پہ درود بھیج جو تیرے محبوب کا محبوب ہے۔ ابن عربی فرما رہے ہیں پالنے والے اس پہ درود بھیج جو تیرے محبوب کا حبیب ہے۔ پالنے والے اس پہ درود بھیج جس کی خوشی تیرے حبیب کو خوش کرتی ہے، اور جس کا حزن و ملال تیرے حبیب کو حزن و ملال میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پالنے والے اس پہ درود بھیج جس نے اپنے نانا کی شفاعت کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ اور بڑا ہی حساسا اس میں جملہ ہے، پالنے والے اس پہ درود بھیج جس نے تمام غموں کو سینے سے لگا لیا۔ پالنے والے اس پہ درود بھیج جس کے جھولا جھلانے کے لیے تو جبرائیل کو بھیجتا تھا۔ عزیزو، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی آیا ہے اپنا قد بڑا کر رہا ہے، حسین کا قد کسی کے بڑا کرنے سے بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے۔ حسین بخشیارہ صاحب بہت بڑے واعظ ہوتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ باتیں کرنا فضول ہے کہ یہ تخت کی جنگ تھی۔ وہ کہتے ہیں تخت تو بیٹھنے کے لیے ہے، تھوڑی بلندی میں رکھا جاتا ہے، اس حسین کو لکڑی کے تخت کی کیا ضرورت ہے جسے نبی کی دوش کا تخت مل چکا ہو، جو دوش رسول پہ سوار ہو۔ اسے پھر احتیاج نہیں ہے لکڑی کے تختوں کی۔ حسین نے انس بڑھایا، انسانیت بڑھائی، محبت بچائی، محبت پہنچائی۔ دین خدا کا وہ محافظ ہے حسین۔ جب نکلنے لگے تو کسی نے پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ما اخرجو عاشرن و باطرن بل خرجتو لاصلاح امت جدی۔ فرمایا میں ذاتی جاہ و جلال کے لیے نہیں نکلنے لگا، نہ ہی مجھے کسی کی دستار چاہیے، میں نکل اس لیے رہا ہوں کہ جس دین پہ میرے نانا نے سب کچھ قربان کیا ہے اس کی اصلاح کر سکوں۔ بل خرجت لاصلاح امت جدی، میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، جنگ کے لیے نہیں نکلا۔ سیاست حسینی بھی یہی ہے۔ آپ اگر حضرت امام حسین کا سفر کربلا تاریخ میں پڑھیں، ایک شہر بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ امام حسین شہر سے گزرے ہوں، کسی آبادی سے گزرے ہوں۔ یہ سیاست حسینیہ کا پہلا قدم تھا، جنگلوں سے گزرے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے حسین فوج جمع کرتا پھر رہا ہے۔ اگر حسین بابودی آبادیوں سے گزرتے تو لوگ کہتے کہ یہ حسین خروج کر رہا ہے، فوج جمع کر رہا ہے۔ اور اگر جمع کرنا بھی چاہتے، فرزند رسول تھے، اگر کھڑے ہو کے لوگوں سے کہتے کہ میں رسول کا بیٹا ہوں، پہچانو میں دوش رسول کا سوار ہوں، میرے نانا کے دین کو خراب کیا جا رہا ہے، تو کچھ لوگ تو ساتھ آتے، لیکن شہروں سے نہیں گزرے، جنگلوں سے گزرے، تاکہ یہ الزام بھی کوئی لگا نہ سکے کہ حسین فوج جمع کر رہے تھے۔ اور جو کربلا میں خطبہ دیا امام حسین نے، جی میں حضور انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، جو خطبہ کربلا میں دیا امام نے، اس میں تو بالکل آشکار ہو گیا سب کچھ۔ اور یہ خطبہ میرے مولا نے صرف لشکریوں کے سامنے نہیں، بلکہ عین ابن سعد کے گھوڑے کے سامنے اپنی سواری روکی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امام علی مقام نے خطبہ انشاء فرمایا۔ فرماتے ہیں ابن سعد، تو کیا سمجھتا ہے تو ہمیں نابود کر دے گا، تو ہمارا نام مٹا دے گا؟ ما خرجنا، خدا کے لیے کیا حسین جملہ ہے والی کربلا کا، امام علی مقام کا، اور دشمنوں میں
غیروں میں جب کچھ کہا جائے تو بڑی ذمہ داری سے کہا جاتا ہے. یہ سب وہ تھے جو خون کے پیاسے تھے. تو امام علی مقام نے فرمایا ما خرجنا للسلطة والملک بل ان اللہ یعطینا ملکہ وسلطہ. فرمایا ہم بادشاہت کے لیے نہیں نکلے، نہ ہی ہم ملک بنانے نکلے ہیں. اللہ نے ہمیں پہلے ہی اپنے ملک کا بادشاہ بنایا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں اپنی رضاؤں سے نوازا ہوا ہے اور تو ہمیں ختم نہیں کر سکتا. فرمایا ہوا کیا ہے؟ امام علی مقام کا بڑا دردناک سا خطاب ہے یہ. فرماتے مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ کیا میں نے شریعت محمد میں تبدیلی کی ہے؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کیا ہے؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا ہے؟ فرمایا کیا میں نے اللہ کے دین کے احکام کی پیروی نہیں کی؟ کیا میں نے احکام دین کو پس پشت ڈال دیا ہے؟ تم میں کوئی ایک ایسا ہے جو کہے کہ حسین دین کی مخالفت میں چل رہا ہے؟ سب زبانیں خاموش ہوئی. جب سب خاموش ہوئے سرکار فرماتے ہیں تمہاری یہ مجرمانہ خاموشی بتا رہی ہے کہ تم ضمیر بیچ چکے ہو. تم اپنے ارادوں کے مالک خود نہیں رہے. تم لوگ زر خرید ہو چکے ہو کسی کے. حضرت بی بی زینب صلوات اللہ علیہ نے دربار یزید میں خطاب فرمایا تھا. وہاں بی بی نے بھی یہی فرمایا تھا احساس دلانے کے لیے. فرمایا تھا اگر کوئی آپ میں بی بی کی زیارت کر چکے ہیں تو بی بی کے یہ زیارت میں جملے ہیں جو زیارت پڑھی جاتی ہے. فرماتا یا یزید لو رآنا جدی فی ذالک الحال ماذا تظن انہو یبکی ام یزہق. فرماتے یزید تو تخت پہ ہے، تیرے سامنے ہم کھڑے ہیں آبرو رسالت، اور تیرے تخت کی نچلی سیڑھی پہ نبی کے جگر گوشے کا سر پڑا ہوا ہے. یزید میں بس اتنا پوچھتی ہوں اگر اس حالت میں نبی ہمیں دیکھ لے خوشیاں منائیں گے یا ماتم کریں گے؟ نبی کے جگر کے ٹکڑے کا سر تو نے پاؤں میں رکھا ہوا ہے، تو یہ بتا نبی ہنسیں گے خوشی منائیں گے یا ماتم و گریہ کریں گے؟ یہی سوال تمام امت مسلمہ سے ہے کہ جو واقعہ کربلا میں جو ہوا. اور یہ جو عزیزوں ایک میری محبت سے گزارش ہے، یہ محبت کا در ہے، ایک فقیر کا ایک ولی کا دربار ہے. یہاں سے ہمیشہ محبتیں الفتیں تقسیم ہوئی ہیں. یہاں سے نہ تفرقہ نہ نفرت، بلا تفریق مذہب و ملت. اس در سے ہمیشہ لوگوں کو محبت ملی ہے. تو میں بھی محبت والے انداز میں ہی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں نے فقہ پڑھی پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. اگر آپ کو کوئی گمراہ کر رہا ہے تو سنبھل جائیے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے، نہ خطیبانہ جوش سے نہ بہکانے کے لیے، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس وقت 9 فقہیں موجود ہیں امت مسلمہ میں. دیکھیے ایک تو 4 فقہیں وہی ہیں جو برادران اہل سنت پہ ہے، پھر فقہ جعفریہ، لیکن تمام اصولوں کو اگر سامنے رکھا جائے 9 نظریات ہیں فقہ میں اس وقت. آپ کسی بھی پڑھے لکھے عالم سے پوچھئے، کسی ایک فقہ کے عالم کا مجھے فتویٰ دکھائے کہ چوتھے دن سوگ نہیں ہوتا. یہ خود ساختہ بات ہے کہ سوگ 3 دن کا ہوتا ہے. میں ایک سوال کروں آپ سے، اگر سوگ اور یاد 3 دن کی ہوتی ہے، ہاں سوگ تب تک 3 دن منایا جاتا ہے جب تک سوگ ایک فرد واحد کا رہے. میری گزارش پہنچ رہی ہے احباب تک. جب تک کوئی سوگ بابا جی ایک فرد واحد تک رہے.
جب سوگ سانحے کی شکل اختیار کر جائے تو پھر وہ ایام تک محدود نہیں رہتا، پھر وہ نشانی شاعر بن جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم نے بیٹے کی قربانی دی تھی، آپ آج تک کیوں منا رہے ہیں؟ قربانی تھی، بات ختم۔ کتنی دفعہ دوڑی تھی زوجہ رسول صفا و مروہ کے درمیان، آج تک امت مسلمہ دوڑ کیوں رہی ہے؟ حضور آج تک دوڑتے ہیں نا ہم حج کرنے جب جاتے ہیں۔ اچھا ویسے دیکھا جائے تو دوڑنے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں۔ مجھے میرے ایک عزیز ہے، وہ اہل حدیث ہیں، میرے ریلیٹیو رشتے دار ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ باتیں آپ کی عجیب لگتی ہیں، وہی معاشرے کی کامن باتیں ہیں، تو اس لیے میں کھل کے کر رہا ہوں، چھپائیں کیوں؟ تو میں نے کہا بھائی بتائیے۔ کیونکہ یہ جیسے آپ ماتم کرتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا ماتم کیوں کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھیا دین نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، جس کی مانی ہے نا پھر پوری ماننی پڑے گی۔ اگر تو یہ ساری چیزیں آپ کو عجیب لگتی ہے نا، میں آپ کو بہت سی عجیب باتیں بتاتا ہوں۔ بتائیے، میں نے کہا جی یہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا یہ بڑا عجیب لگتا ہے، یہ مخصوص قسم کا لباس پہنا طواف کے دوران یہ بھی عجیب لگتا ہے۔ اگر آپ عجائب پہ ہی آتے ہیں، ہاں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس لیے آپ کو عجیب لگ رہا ہے، جسے سمجھ آ رہی ہے اسے عجیب نہیں لگ رہا۔ جس کی دین پہ عمل کیا ہے پھر اس کی ماننی ہے۔ اور امام علی مقام اگر کوئی نفرت کے بیج بو رہا ہے آپ اس کے پیچھے مت جائیے۔ امام کے غم میں آپ تو بات کی 14 صدیاں بعد کی بات کر رہے ہیں، شہادت سے پہلے نبی روئے، آپ تو شہادت کے بعد کی بات کر رہے ہیں نا، شہادت سے پہلے کتابیں بھری پڑی ہیں، بچے بچے کو یاد ہے، جب نہیں ماننا تو نہیں ماننا۔ ایک دن خود راوی ہے حضرت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ راوی ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ مجھے ایک شیشی دی رسول اللہ نے، اس میں کچھ مٹی تھی، زوجہ رسول ام المومنین حضرت ام سلمہ۔ میں نے کہا آقا یہ کیا ہے؟ کہا اسے سنبھال کے رکھنا، اگر کبھی اس کا رنگ بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ روحی لہا الفدا بھی فرماتی ہے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے آقا اور حسین صحن میں ٹہل رہے تھے۔ رسول اللہ نے حسین کو دیکھنا شروع کیا، جدھر جدھر حسین جاتے رسول اللہ کی نگاہیں حسین کے پیچھے پیچھے جاتی۔ وہ فرماتی ہے اچانک حسین کا پاؤں الجھا، حسین زمین بوس ہوئے، آقا تڑپ کے اٹھے، آئے حسین کو اٹھایا، رخساروں کے بوسے لیے، ہاتھوں کے بوسے لیے، سینے کا بوسہ لیا، بکا بکان آ لیا، پھر رونا شروع کیا۔ بھی فرماتی ہے میں قریب آئی، میں نے کہا بابا کوئی خصوصی الفت ہے حسین سے؟ اس کی محبت میں نے اکثر آپ کو روتے پایا ہے۔ فرمایا زہرا میرا یہ بچہ بڑا نازک ہے، اور جتنا یہ نازک ہے اتنا مجھے محبوب ہے، اور جتنا محبوب ہے میری امت نے اتنے ہی اس پہ ظلم و ستم کرنے ہیں۔ کہنے لگی بابا کیا خصوصی احکام ہے میرے اس بیٹے کے لیے؟ فرمانے لگے ہاں، تیرا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا بھوکا شہید کیا جائے گا۔ کہنے لگی بابا تو پھر میں روؤں گی اپنے بیٹے پہ؟ کہا بطول جب حسین شہید کیا جائے گا نہ میں ہوں گا، نہ آپ ہوں گی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، اکیلا تنہا کربلا کے میدان میں تیرا لال بھوکا اور پیاسا۔
ایک گلی سے گزر رہے تھے آقا، ایک صحابی کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، زحمتیں تمام آپ کی۔ آقا نے صحابہ کو روکا، دروازے پہ دستک دی، صحابی باہر آئے، فرمانے لگے یہ بچہ رو رہا ہے کون ہے؟ سرکار میرا بیٹا ہے، لے آؤ۔ تو لے آئے، سرکار نے سینے سے لگایا بچے کو، بوسہ دیا، رحمت للعالمین کے سینے سے لگ کے بچے کو سکون آیا، بچہ لوٹایا، فرمانے لگے آج کے بعد اگر یہ بچہ رویا میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا آقا آپ رحمت للعالمین ہے، اس میں تو شک نہیں، لیکن میرے بچے سے خصوصی شفقت کی وجہ، فرمایا اس لیے کہ اس کی آواز میرے حسین کی آواز سے ملتی ہے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ بس یہی سوال ہے امت مسلمہ سے۔ تو بابا حسن شاہ جی نے بتایا کہ اتنی محبت تھی آقا کو کہ حضرت ام سلمہ سے کہا کسی اور کو روکو، حسین کو نہ روکو۔ جو جو آل رسول کو قرصہ دینے آئے ہیں، ظاہر ہے اس شدت کے موسم میں اگر کوئی اپنا گھر بار کام کاج چھوڑ کے آیا ہے تو پرشے کی ہی نیت سے آیا ہے۔ میری دعا ہے ہر وہ آنکھ شفاعت مصطفیٰ سے بہرور ہو جو اسی کے لال لختے جگر کے غم میں ایک آنسو بھی بہاتی ہے۔ اتنی محبت تھی حسین سے کہ اس کے ہم آواز کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ اب تصور کیجئے اسی حسین کے گلے پہ خنجر کیسے سہ گئے ہوں گے اللہ کے رسول۔ میں ایک حالت بتا دوں، یہ ابھی گزرے ہیں نا، اب یہاں سے بھی اچھی بات ہے، ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ قبریں بنانی ہے بنائیے، قبریں تازہ کرنی ہے کیجیے، آپ کی مرضی ہے، ہر شخص کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ لیکن تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے نا، ایک مسلک کی کتاب نے سیاستہ اٹھا لیجیے، شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے، رسول اللہ کی جو حالت تھی نا عاشور کے دن، وہ بھی حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فرماتی ہے رأیت رسول اللہ فی المنام انہو یخلا نعلینہ یبکی بکاء عالیہ حتی یتعنک نفسہ۔ ام المومنین فرماتی ہے میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، تیری دنیا یہ بہت چھوٹی ہے، تیسری سانس نہیں لے سکو گے، قبر میں کسی کے سامنے جانا ہے۔ بڑے بڑے سلطان آئے، پتہ نہیں چلا، قبروں کے نشان نہیں ملتے۔ دنیا میں اتنا رہے، اتنا مگن ہو جتنی دنیا ہے، قبر میں جس سے جا کے تو نے جنت مانگنی ہے نا، اس کی حالت یہ ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے میں نے آقا کو دیکھا، حالت کیا تھی، زلفیں بکھری ہوئی، زلفوں میں خاک، گریبان چاک، پاؤں میں نالین نہیں، رسول ہچکی لے لے کے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا آقا کیا ہوا؟ دیکھے فرمایا تم بے سلمہ میرے حسین کو میری امت نے قتل کر دیا ہے۔ یہ ہے رسول کی حالت، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی شفاعت کی امید ہے اپنے گناہوں کے باوجود، کچھ تو لے کے جاؤ جو پیش کر سکو۔ آقا گناہگار سہی، یہ ایک کام اچھا کیا ہے، تیرے اولاد پہ روئے ہیں، تیری اولاد کے غم میں غمگین ہوئے ہیں۔ علامہ یعقوبی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں 125 لاشیں تھیں، بہت بڑے تاریخ رائٹر ہے یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں 125 لاشیں تھی کربلا میں، کسی نے دفن نہیں کیا، بے کفن لاشیں چھوڑ کے
فوجش کیا چل دی، ان 125 میں 72 تیرے نبی کی اولاد تھی۔ اب سوال ہے میرا، ہر سال وہی 10 محرم آتا ہے، حشر کے میدان میں اگر آقا سے جنت مانگنے گئے، پوچھ تو سکتے ہیں کس منہ سے جنت لینے آئے ہو؟ تم اس دن اپنوں کی قبریں بناتے رہے، جس دن میرے گھر 72 بے کفن جنازے پڑے تھے۔ میں تمام مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، حشر کے میدان میں رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے امام احمد رضا خان بریلوی وہ فرمایا کرتے تھے اگر عاشور کے دن رونا نہیں بھی آتا تو کوئی بات نہیں۔ یہ امام احمد رضا خان بریلوی وہ فرمایا کرتے تھے 10 محرم کو رونا نہیں آتا، فطرت ہے، کوئی بات نہیں، کوشش کرو۔ اگر پھر بھی رونا نہیں آتا، آنکھوں میں مٹی ڈال لو تاکہ زبردستی صحیح آنکھیں نم ہو جائیں، کچھ تو رسول کو دکھا سکو کہ آپ کے گھر کے لٹنے کے ہمیں بھی ارمان تھے۔ آباد و شاد رہیے آپ، مسلک میں تقسیم کر کے حسین کو چھوٹا مت کیجیے، یہ عالم انسانیت کی مشترکہ میراث ہے، جہاں جہاں انسان ہے وہاں وہاں حسین کا درد ہے۔ زیادہ زحمتیں میں نے نہیں دینی آپ کو مزید۔ رسول اللہ نے، آقا نے مولا علی کو 300 فوجی دیے۔ ایک جزیرہ تھا موجودہ سپین جو ہے یورپ میں، فرمایا اسے فتح کر کے لاؤ۔ گئے میرے مولا، درمیان میں دریا تھا، دریا عبور کیا، کشتیوں کو جلا دیا گیا۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ کوئی ایسا آیا ہے قافلہ، تو اسے مشیروں نے کہا ان سے جنگ نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ جانے کے لیے نہیں آئے، یہ کشتیاں جلا کے آئے ہیں۔ سلامت رہیے، بزرگان مجھ سے بھی پہلے پہنچ گئے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے پیغام امن بھیجا، اس نے کہا بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ عیسائی مذہب تھا، باتیں ہوئی، مباحثے ہوئے، آخر میں انہوں نے کلمہ پڑھا۔ میرے مولا کو کہا کہ کچھ دن رکیے، ہمیں دین سکھائیے۔ کچھ دن امیر المومنین رکے وہاں، تبلیغ دین کی، دین سکھایا۔ کچھ دن کے بعد سرکار نے فرمایا شاہ غرناطہ ہم جانا چاہتے ہیں واپس مدینے، صبح کشتیاں تیار ہو جائیں۔ اس نے کہا مولا ہو جائیں گی۔ رات کو اس نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، علی آئے ہیں، کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں انہیں۔ اسے زر و جواہر تو چاہیے نہیں، اگر زر و جواہر چاہیے ہوتے یہ کیسر و کسرا کے محلات پہ حملہ کرتا، یہ غرناطہ کے جنگلات میں نہ آتا۔ کوئی ایسا تحفہ دو جو علی کے لائق ہو۔ اس کا ایک بوڑھا وزیر، اس نے کہا بادشاہ علی ہے مرد میدان، میدان کے مردوں کو میدان کی چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں۔ تیرے استبل میں ایک گھوڑی ہے، لا یرکب احد علی ظہرہا، آج تک کوئی اس پہ سوار نہیں ہو سکا، مجھے لگتا ہے وہ علی کے لائق ہے۔ اس نے کہا وہ تو جنگلی جانور ہے، سدھائی ہوئی نہیں ہے، علی کو دوں گا۔ علی مولا کو وہ سوار نہیں ہونے دے گی۔ اس نے کہا بادشاہ میرا بھی تجربہ ہے، یہی ہتھیار کر، تمام ہوئی آپ کی زحمت ہے، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے تجویز پسند آئی۔ صبح اس نے غلاموں سے کہا کہ تم جب میں رومال کو حرکت دوں مولا علی آئیں گے، تم اس گھوڑی کو لے کے سامنے آنا، مولا کو میں دکھاؤں گا، پسند آئی تو ہدیہ کر دوں گا۔
सुबह हुई, अमीर मोमिनीन जब बाहर निकले हुजरे से, ये आया, इसने रुमाल को हरकत दी, गुलाम घोड़ी लेके आगे आए। बस जैसे ही घोड़ी की नजर पड़ी, रस्सियां तुड़वाई, दौड़ पड़ी अली की तरफ। शाह गरनाता परेशान कि खुदा न खासा कोई नुकसान ना हो जाए। अली फरमाते शाह गरनाता परेशान ना हो, ये मेरे सलाम को आना चाहती है। आके उसने अपना सर अमीर के कदमों में रखा, अपनी जुबान में बातें करती रही। जब अली ने सर उठाया, आंखें भीगी हुई थी। फरमाते शाह गरनाता, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। उसने कहा नहीं मौला, मालिक है आप हर शय के, क्यों छुपाऊंगा। फरमाया इस घोड़ी ने बताया है, इसका एक बच्चा है, अगर मुझे देनी है तो बच्चे के साथ दे। तो मैं कहा मौला वो आपके लायक नहीं। क्यों? मौला बीमार है, फितरी हरकतें ही नहीं है उसमें। क्यों? मौला पानी रखते हैं, नहीं पीता। जब सूरज की शिद्दत से पानी गर्म हो जाता है तब पीता है। मौला रस्सी खोल देते हैं, साए में नहीं बैठता, धूप में जाके बैठता है। फरमाते तुझे क्या पता, शायद हम उसे लेने आए हों। अजीजों, नाम था इसका मुर्तजिस। लीजिए, मैंने सदियां समेट दी। शरीके गम है हम सब, ना मैं आज के दिन जाकिर हूं, ना आप सामने हैं। हम सब यहां मिल के सादात को पुरसा देने आए हैं। तो मिल के पुरसा देने हैं और फिर यहां से दुनिया और दीन दोनों लेके जाने हैं। अजीजों, अली मौला वापस आए मदीने में। बेरुल विदा, जिसे शजरतुल विदा कहा जाता था, नबी भाई का इस्तकबाल करने आए। मौला हसन और हुसैन दोनों शहजादे, दोनों उंगलियों के साथ साथ। दूर से मौला हसन की नजर पड़ी मुजल्ली पे, घोड़ी पे, दौड़े आके हाथ फेरने लगे। फिर देखा नाना कितनी खूबसूरत घोड़ी है, ऐसी अरब में किसी के पास नहीं। हसीन घोड़ी है। हाँ हसन, बहुत ही नफीस घोड़ी है। अभी बातें कर रहे थे, अचानक रसूल की नजर मुड़ी, देखा हुसैन मुर्तजिस से कुछ बातें कर रहा है। दाढ़ी आंसुओं से भीगती गई, हाथ कमर पे आते गए, चलते चलते करीब आए। हुसैन, हुसैन, ये जंगली जानवर है, तेरे लायक नहीं है, सुधाया हुआ नहीं है, हुसैन इसके करीब मत जा। देखे कहते नाना, नाना आपने देखा ये मुझसे मोहब्बत कितनी करता है। हुसैन मेरे लाल, लेकिन ये जंगली है। कहा नाना अभी देखिएगा। हुसैन आगे चले, मुर्तजिस पीछे चला। दाएं मुड़े, मुर्तजिस दाएं मुड़ा। शबीर बाएं मुड़े, मुर्तजिस बाएं मुड़ा। नाना की जाने देख के कहते हैं जंगली जानवर ऐसे होते हैं, जरा इसकी मुझसे मोहब्बत तो देखिए। अजीजों, वक्त गुजरता रहा। एक दिन हुसैन आए, नाना मैंने सवारी करनी है। कहा बिस्मिल्लाह हुसैन, सारा अस्तबल है, पसंद की सवारी लो। अबू तैबा साइज से सरकार के, अबू तैबा जाओ, जो सवारी हुसैन पसंद करे जीन बांधो। बिलाल मदीने में ऐलान कराओ, पहली सवारी है मेरे हुसैन की, मैं चाहता हूं पूरा मदीना देखे। ऐलान हुआ मदीने में। हुसैन आए अस्तबल में। अबू तैबा मुर्तजिस पे जीन रखो। अबू तैबा हैरान होकर कहते हैं आका, शहजादे ये सवारी के लायक नहीं, आज तक कोई नहीं बैठा इस पे, जंगली जानवर है। कहा अबू तैबा तूने नाना की बात नहीं सुनी? नाना ने कहा है जो सवारी हुसैन कहे। अबू तैबा परेशान होकर आए आका के पास। शहजादा का हुक्म है कि मुर्तजिस पे ही बैठना है। रसूल ने मिंबर छोड़ा, तेज कदमों से आए,
आके सीने से लगा के कहते हैं ना खुद रो ना नाना को रुला, अभी से क्यों नाना को रुला रहा है नाना के दिल के चैन। अजरो को अल्लाह। अभी मैंने शहादत शुरू नहीं की, ये असर है शबीर की गुर्बत का। इत्तला सहने ततहीर में पहुंची, वे भी कहने लगी फिजा मैं भी तो देखूं मेरा हुसैन सवार होते कितना हसीन लगता है। बाबा से कहो मेरे हुसैन को सहने ततहीर में भेजे। लाए गए, शब्बीर बैठे हुए हैं मुर्तजिस की पुश्त पे। जैसे ही मुर्तजिस सहने ततहीर में आया, बीवी ने कहा फिजा जी मलका मेरी चादर ततहीर कहाँ है। ये है बीवी। बीवी कहती है इसमें कुछ जौ ले आओ। बिल्कुल अब मैं करीब आ गया हूं, जौ लेके आओ। लेके आई जौ। बीबी कहती है फिजा नाराज ना होना, कुछ देर माँ बेटे को अकेला छोड़ दो, तुम हुजरे में चली जाओ। चली गई। मैंने जब पहली दफा ये पूरा वाकया पढ़ा, रिवायत पढ़ी, मेरी कैफियत ही अजीब थी। अल्लाह जाने क्या क्या अंदाज है इस कबीले के। तशहुद की सूरत में नबी की बेटी जमीन पे बैठी, चादर में जो संभाले, बिस्मिल्लाह मेरे हुसैन की सवारी। बेबी देख के कहती है मुर्तजिज़ ये आम चादर नहीं है, इससे नबी शिफा मांगते हैं, ये चादर ततहीर है। इस